مین وجہ آپ لوگوں کو آج بلانے کی یہ ہے کہ پی ایس ایل کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے مشاورت جاری تھی، کیونکہ اس دفعہ گورنمنٹ بھی انوالو تھی، بیکاز گورنمنٹ کے بہت سارے ڈیسیژنز ہوئے تھے، جس میں آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے سارے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی موومنٹس کو محدود کر دیں، بیکاز دنیا میں جو کرائسس چل رہے ہیں فیول کی اور باقی ساری چیزوں کے، تو اس میں ہم جتنا منیمم، اس کے بعد اسکول بھی بند ہوئے، اس کے بعد ورک فرام ہوم بھی ہوا، اس کے بعد چھٹیاں بھی زیادہ ہوئیں، وہ اسی لیے تھیں تاکہ لوگوں کی موومنٹ کو محدود کیا جائے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ کتنی دیر چلے گی، لیکن کل جو مجھے علی پرویز صاحب دکھا رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو یہ سبسڈی نہ دیتی تو یہ ڈیزل جو ہے یہ 512 روپے پہ چلا جاتا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ 512 اور جو اس ٹائم ہے اس کا سارا جو لوڈ ہے اس ٹائم گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، لیکن کس وقت تک اٹھا سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت ہوئی، پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت ہوئی کافی ساری، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل تو ہمارا کیونکہ انٹرنیشنل برانڈ ہے اور ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم لوز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد، کیونکہ وہ پیٹرن چیف بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، تو پی ایس ایل تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 26 سے ہی شروع ہوگی۔ اب اس میں 2-3 مشکل ڈیسیژن تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ 25,000 30,000 لوگ اسٹیڈیم میں آئیں گے، تو ایک طرف ہم شہروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ موومنٹ محدود کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں اور سارا کچھ ہو۔ تو جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو جو مطلب یہ ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے۔ انفارچونیٹلی یہ مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن ہمیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے، تاکہ کوئی ایسے خرچ نہ ہو جہاں پہ ہم ایک طرف سیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا حصہ ہو۔ اچھا، اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کراؤڈ نہیں آتا تو فرینچائز کو نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی 95% فیس جو ہے وہ ہماری فرینچائز کو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرینچائز تو اس ٹائم اتنی مہنگی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کیا ہوا تھا۔ جو ہماری پرانی والی ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ پینٹس پہ ہیں، 30-35 کروڑ 25 کروڑ 40 کروڑ اس طرح کی پرائسز پہ ہیں، جو کہ بہت تھوڑی ہے مقابلے میں جو مہنگی گئی ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گیٹ منی ہے جو ان کو جانی تھی، وہ پی سی بی ان کو اکوموڈیٹ کرے گا، اور تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو۔ جہاں پہ ہم لوڈ لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے، اللہ کرے کرائسس جلدی ختم ہو اور کراؤڈ واپس میدانوں میں آئے۔ تو ایک چیز یہ، دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میچز ہمارے اس دفعہ ہم نے فیصل آباد میں بھی رکھا تھا، پشاور میں بھی رکھا تھا، پنڈی میں بھی ہوتے تھے، تو ہم نے ملتان بھی، اور اس دفعہ کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ممکن ہوا، لیکن اگلے سال انشاءاللہ تعالی حیدرآباد اور مظفر آباد میں بھی کریں گے۔ اب ہم صرف 2 شہروں میں کریں گے، لاہور اور کراچی میں۔ اسکیڈول جو ہے وہ سلمان صاحب انشاءاللہ جلد اس کو اناؤنس کر دیں گے، لیکن ہم 2 شہروں میں کریں گے، اور 2 شہروں میں کرنے کا مقصد یہی ہے صرف کہ جتنی موومنٹ کم ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز کے وسائل بہت زیادہ لگتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم کریں جہاں پہ فرینچائز کو کوئی نقصان پہنچے، بیکاز جب کراؤڈ نہیں ہے تو پھر وہ تو ہم فینس کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم فیصل آباد بھی جا رہے تھے اور اگر پشاور بھی جا رہے تھے، اور میں پشاور والوں سے خاص طور پہ معذرت خواہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ ان سے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان حالات کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا پڑا، اور میرا لٹرلی دل سے میری ان سے معذرت ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے وعدہ ہے کہ وہ
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں اکوموڈیٹ ہوں گے. اس دفعہ تو ایک رکھا تھا, اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ میچز رکھے جائیں گے. تو جب فینس کے لیے جانا تھا تو اگر فینس ہی نہیں ہیں تو آپ کو اتنے سارے شہروں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے لاہور اور کراچی میں رکھ لیے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہی جو پی ایمز کا ایک پورا پلان ہے اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو ملتان جاتے تھے ملتان سلطان کے لیے, پشاور جاتے تھے پشاور کی ٹیم کے لیے, تو اسی طرح ہم پنڈی کی ٹیم کے لیے اب تو نہیں تھی مگر وہ اسلام آباد کی ٹیم کو ایڈجسٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو وہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں کر پا رہے بیکاز فینز نہیں ہیں. تو ہم صرف 2 شہروں میں جائیں گے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے صرف کہ ہم اپنی موومنٹ کو اتنا کم کریں تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں. تو یہی مین چیزیں تھیں. جو باقی ڈیٹیلز ہے, اگر کسی نے ٹکٹ لے لیا ہے تو وہ فوری طور پہ ود ان 72 آورس ریفنڈ ہو جائے گا, تاکہ جس نے ٹکٹ خرید لیا تھا. اور ان سے پھر فین سے میری پھر دوبارہ سے معذرت خواہ ہوں, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 3 دن میں کتنا زیادہ ٹکٹ بکا تھا, سارا کچھ تھا. تو ان سے بھی میری معذرت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ٹی وی پہ وہ جتنا بیسٹ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں. تھینک یو. بالکل ہو جائے گا, ہو جائے گا. دیکھیں سیفٹی کے لحاظ سے ہماری آپ کو پتہ ہے ایس او پیز پہلے سے بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ پہلے سے طے ہے. جس طرح کی سیکیورٹی ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے کتنے کئی سالوں سے. پلیئرز آج رات کو اور کل پہنچنا شروع ہو رہے ہیں سارے کے سارے, اور ایک ریجنل ایشو ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمارا جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی. جی جیکمن صاحب آپ سے بھی, اور سلمان صاحب آپ سے ایک کویشچن ہے. سلمان صاحب آپ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے معاہدے کیے پی ایس ایل کے ساتھ, اور کئی پلیئرز ہیں جو کہ آئی پی ایل کے ساتھ جا رہے ہیں. اور پہلے تو ہم لوگ یہ کہتے رہے کہ پیرل دونوں کا ہونا پی ایس ایل کو فائدہ, لیکن ابھی ہم نے دیکھا 3 سے 4 ایسی مثالیں ہیں جو چلی گئی ہیں. دارسن شناکا کے بارے میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ راجستھان رائلز کو انہوں نے جوائن کر لیا آج. اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا پالیسی ہوگی, اور کیا پی ایس ایل جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوگی, لاہور سے شروع ہوگی, یا پھر کبھی پہلے کراچی کبھی ہوگی ہے. تو چیئرمین صاحب آپ سے ہے کہ جو پی سی بی سے جڑے لوگ ہیں ان کا پی ایس ایل میں جانا, اس کی پالیسی طے ہو چکی ہے جس میں سلیکٹرز بھی ہیں, کوچز بھی ہیں, کچھ فرنچائزز نے ان کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پی ایس ایل کے دوران کام کریں گے. اچھا, میں پلیئرز کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں. وہ یہ کہ آج آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس جو پلیئرز آئے ہیں, ٹھیک ہے 2-3 گئے ہیں بیچ میں سے, ہمیں اس کا پتہ ہے, اور اس کے اوپر ہم جس طرح لیگل ایکشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے آنے والے سالوں میں اور اس سال میں اور جو پچھلا سال آپ کا آیا تھا اس میں آلدو یہ ریجنل سیکیورٹی ایشو بھی چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, تو ہمارے پاس کیٹیگری اے کے کتنے پلیئرز آئے ہیں. تو وہ الحمدللہ آپ کے پاس جو پہلے کبھی نہیں آتے تھے وہ سارے پلیئرز بھی پاکستان آنا شروع ہو گئے. تو ہمارے لیے آئی پی ایل کے ساتھ وہ کلیش کرنا نہیں بنتا, بیکاز پلیئرز آپ کے پاس پول میں بہت سارے موجود ہیں, اور سارے اچھے پلیئرز اگر وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی آئی تھنک اس سے بہت اچھی تعداد میں آ رہے ہیں. تو دوسری بات رہی, آپ نے دوسرا سوال کیا کیا ہے؟ ہاں, جو لاہور سے شروع ہوگا, لاہور سے شروع ہونا ہے, کیونکہ اب تو میچز ہونے ہیں, اب کوئی افتتاحی تقریب تو ہے نہیں, اور لاہور کے لیے بکنگ سب کی ہوئی ہے, تو لاہور ہی سارے کے سارے آ رہے ہیں. جو پی سی بی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو پی سی بی کے فل ٹائم امپلائی ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے, لیکن جو پی سی بی کے پارٹ ٹائم امپلائیز ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ جا کے فرینچائز کے لیے کام کر سکتے ہیں. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کی صحت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے. بہت سارے سوالات آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک تو لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. دوسرا, پہلی دفعہ پنڈیز آئی, حیدرآباد آئی, ایک جب نئی ٹیم آتی ہے تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ یار وہ آئیں گے اور چھا جائیں گے,
बट अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे बताया कि हो रहा है, तो कितना आपकी उन लोगों के साथ, सलमान भाई भी बता सकते हैं, कितनी बात हुई है, वो मोटिवेटेड हैं या डीमोटिवेटेड हैं, कितना आपने उनको हौसला दिया कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी होती है, अब तो स्पॉन्सरशिप भी उनको नहीं उतनी मिलेगी अगर क्राउड नहीं आएगा तो। नहीं, क्राउड से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जो है वो आई बॉल से रिलेटेड है, और क्योंकि जो किट के ऊपर चीज़ आनी है या सारा कुछ होना है वो टीवी के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमारा गैस है कि आप रिकॉर्ड व्यूअरशिप देखेंगे। जहाँ तक आपने सेहत के मुतालिक बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पाँव पे हल्का सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ और वापस काम पे हूँ। तो जहाँ तक रही बात कि जो आपने पहले की है, मेरा ख्याल है कि उसमें तो कोई दूसरी बल्कि बात सर नहीं। अभी हमारी जो मशावरत हुई सारे स्टेक होल्डर्स से, जिसमें फ्रेंचाइजेस भी शामिल थे, टाइटल स्पॉन्सर और बाकी स्पॉन्सर्स भी शामिल थे। जो 2 नई फ्रेंचाइजेस हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैशनेटली ये इजहार किया कि हमने ये करानी ही करानी है, और हमारा अगर कोई बीच में नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। आप प्लीज़ हमारी फुल सपोर्ट लें और इसको कंटिन्यू करें, जैसे भी गवर्नमेंट की हिदायत के तहत हम कर सकते हैं। देखिए, वो जो मैं दोनों नई टीम्स वालों से मिला हूँ, वो दे आर वेरी प्रो पाकिस्तान, और जैसे बाकी भी हैं जो हमारे पुराने वाले भी हैं। और ये ब्रांड हम ये नहीं कर सकते। आप ये देखें कि अगर हम लेट्स से इस टाइम पोस्टपोन करते तो हमारे पास पूरे साल कोई विंडो नहीं थी। इसका मतलब हम पूरा साल पीएसएल नहीं करा सकते थे। एक तरफ हम बात करते हैं कि इस ब्रांड को हमने ऊपर लेके जाना है, और दूसरी तरफ तो वो तंग सोच के साथ नहीं लेके जा सकते, वो आपको बड़ी सोच के साथ लेके जाना है। और अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है कि पीएसएल कहाँ पे खड़ा है और पहले कहाँ से कहाँ पे पहुँचा है। तो इसलिए फ्रेंचाइज को हमने ये प्रैक्टिकली इन्फॉर्म इसलिए किया है बिकॉज टेक्निकली ये पीसीबी का फैसला था कि अगर करानी है या नहीं करानी, इसमें फ्रेंचाइज के साथ नहीं। बट हम इन्होंने फिर भी उनको एतमाद में लिया कि हम ये करने जा रहे हैं, बिकॉज उसकी मेन वजह यही है कि ये ब्रांड हम जिस तरह सोच रहे हैं, वो एक फ्रेंचाइज वाला अकेला तो नहीं सोच सकता। ये तो एक कंबाइंड सोच है, और प्लस पीसीबी जिस तरह उसको टारगेट करके लेके जा रहा है, जिस तरह सलमान अपनी टीम के साथ उसको लेके जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी एंगल्स हैं जो उनको भी नहीं पता कि हम किस तरह आगे करना है। और लेट से अगर हम ये नहीं करते तो हो सकता है कुछ लोग तो बहुत खुश होकर नहीं कर रहे, लेकिन अब आप, मैं से मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम लोग फ्रेंचाइज वालों को टिकट के पैसे पे करेंगे तो हमारा भी नुकसान है, लेकिन आपको बड़ी चीज़ देखनी है कि बड़ी चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, ये छोटे नुकसान को नहीं देखना है। जी जी चेयरमैन साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने शेड्यूल के मुताबिक ही 26 मार्च को शुरू होगी। लेकिन जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में से आने से पहले ही विड्रॉ अपने आप को करा लिया और हमारी जो मुखालिफ लीग है आईपीएल उसमें चले गए हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि उन पर पाबंदी लगेगी, उनको जुर्माना होगा? साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी क्या हकीकत है और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होगा? पहली बात ये है कि मैं क्योंकि इसको पीएसएल पे महदूद रखूँगा, और मैं वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तो उनके साथ मेरे ख्याल में चंद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन जो लोग उनके साथ हर वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, एक तो हमारे सामने यहाँ भी खड़े हैं, तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये डिटेल में ज़रूर मीडिया को बताएं कि कितनी इंटरेक्शन थी और किस तरह था सारा कुछ। जो रही बात पहली वाली के रूल्स के हिसाब से हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लास्ट ईयर भी एक केस हुआ था, इस दफ़ा भी जो 2-3 केस हुए हैं एग्जैक्टली वही होगा जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सिक्योरिटी के चीज़ें भी कुछ आपसे रिलेटेड हैं, तो एक जंगबंदी जो है वो हुई है ईद के रोज़ के हवाले से, तो उसमें कोई मज़ीद डेवलपमेंट है कि वो जंगबंदी बरकरार रहे, आर्जी जंगबंदी आगे चली जाए? और इस हवाले से भी बताइएगा कि यहाँ पे जो कुछ ऐसी साबका तंजीमें हैं जिनके लोगों को असैसिनेट किया जा रहा था रा की तरफ से, और इंडियन न्यूज़ चैनल को चला भी रहे हैं, और कल भी एक ईद के हवाले से एक वीडियो चल रही है कि जो मरीद के सेंटर है वहाँ पे किसी को जो है वो असैसिनेट किया गया है, तो इस हवाले से कोई इतलात है आपके? देखें, मैं इसका पीएसएल के तौर पे रखूँगा चीज़। अगर आपको इसका जवाब चाहिए आपको डिटेल में जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई इशू, एक तो सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। हमारे इदारे पहले से कई गुना ज़्यादा अलर्ट हैं, और मैं आज आपको फिर बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो
होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रोक दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सिक्योरिटी इदारों की। अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो दूसरी साइड है वो अपने तौर पे जो भी कोशिश कर रही है करे, लेकिन हमें अपनी एजेंसीज पे बहुत बिलीव है और फ़ख्र होना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश है कि काश हम वो सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, बता सकें। ख़ास तौर पे इस महीने में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें जो आ रही थी और बचाई हैं। तो उस लिहाज से हम मेरा ख्याल है हम सबको एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन हमारी एजेंसी बहुत और सिक्योरिटी इदारे सारे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चेयरमैन पाकिस्तान